وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. اس کا دین سیکھ. ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری دعائیں قبول. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی بات دی فرمائی. فرمایا لقمہ حلال کا کرنا، کھانا حلال. اچھا کیسے حلال ہوگا؟ جب ہمارا کاروبار شریعت مطہرہ کے طریقے پر ہوگا. اب شریعت کہاں بھی نہیں ہے؟ ابا جی کے پاس، لوہار کی دکان میں، تھانے دار کے پاس، کچہریوں میں، تھانوں میں، بازاروں میں. علماء کے پاس جائیں گے، ان سے جا کے سیکھیں گے کہ ہمارا یہ کاروبار ہے، یہ حرام تو نہیں ہے، حلال ہے کہ نہیں ہے. یہ پوچھیں گے جا کے. یہ نہیں ہے پیسہ آ رہا ہے آنے دو، بچے کما کے آ رہے آنے دو. کوئی بات، مال کے آنے کے سارے راستے اور مال کے جانے کے سارے راستے، اس پر شریعت کا پہل. انڈونیشیا رقبے کے اعتبار سے پوری اسلامی دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے. وہاں کوئی تبلیغ نہیں ہوئی ہے، کوئی بیان نہیں ہوا. وہاں پر 4-6 صحابہ کے اپنی تجارت شریعت کے مطابق کی، اس سے متاثر ہو کہ سارا انڈونیشیا اسلام میں داخل ہو. کاروبار حلال، مال حلال. ہمارے ہمارے فرمانے لگے کہ انڈیا میں ایک حضرت، ایک مولانا کسی دوسرے آدمی کو پلنے کے لیے گئے. انہوں نے کباب منگائے. جب کباب منگائے تو بڑے مزیدار تھے. پوچھا کہاں سے منگوائے ہیں؟ اور کا فلانا دکاندار ہے، اس سے منگوایا. یہ اس کے پاس چلے گئے. وہاں جا کے اس سے پوچھا آپ کباب میں کیا چیز ڈالتے ہو؟ بڑی مزیدار کباب تھے یار تمہارے. وہ کہنے لگا عام مسالہ جو ہوتا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں مذبح خانے میں جاتا ہوں، جہاں بکرے جانور ذبح ہوتا ہے نا، وہاں چلا جاتا ہوں. وہاں جا کر جو جانور کا خون نکلتا ہے وہ لوتھڑوں کی شکل میں جم جاتا، جیسے جیلی ہوتی ہے نا، بالکل جیلی نرم، ایسے وہ جم جاتا سارا. تو کہتا ہے میں وہ خون ان سے خرید کے لے جاتا ہوں اور اس کو قیمے میں مکس کر کے اس کے کباب بنا کے بیچتا ہوں. جب بکرا ذبح کریں، جانور ذبح کریں، وہ جو خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، حرام ہے. دم سائل اس کو کہتا ہے. کمائیاں پاک ہوں گی، اولادیں نیک سادے ہوں گی، یاد رکھیں. یہاں وہ ڈاکٹر صاحب آئے تھے رحمت سے، اندر ہی بیان فرمایا تھا جب سارے پرانے 3 چیزیں والے جمع تھے. تو فرمانے لگے کہ ایک بڑی عمر میں ساتھی جماعت بھی لگے، کام میں لگے. تو ہم ان کے کام کرتے، بیمار ہوتے ہم دوائی لے آتے، بازار سے کوئی سامان منگاتے ہم لے آتے. ایک دن میں نے ان کو کہا کہ آپ کے 4 بیٹے ہیں اور 4 سرکاری افسر ہیں، تو آپ کی کوئی بھی حاجت ہوتی ہے ضرورت، ہم آپ کی وہ لے آتے جا کے بازار سے. آپ کا کام ہم کرتے ہیں، آپ کے بیٹے آپ کا کام کیوں نہیں کرتے؟ نافرمانی کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے بیٹا میں نے ساری زندگی حرام کھلایا، اب میں بھگت رہا ہوں. جو اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ کھلائے وہ انگارے کھلاتا ہے، انگارے. اور وہ بھول جائے کہ بڑھاپے میں اس کی اولاد اس کی مٹھی چاپی کرے گی، بھول جائے. جو پیٹ حرام مال سے بڑے وہ دوزخ میں جانے کے دیکھے. آپ علیہ السلام فرمایا کسی آدمی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، اس کے اندر 1 درہم حرام کا تھا. جب تک یہ کپڑا اس کے بدن پہ رہے گا اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہو. حکم ہے سامان کا عیب بتا کر بیچو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سامان کے آپ چھپا کے بیچتے ہیں. کیا کریں؟ تو کاروبار کے مسائل سیکھیں، حرام حلال کے مسائل سیکھیں گے، میراث میں احکامات ہیں وہ سیکھیں گے. کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ، ایک چمنی بھی ہمارے ذمہ نہ. ایک ملتان کے قاری صاحب سے فوت ہو گئے. وہ بہت پرانی بات ہے، پہلے ان کا ایک بیان سنا تھا. کہنے لگے اگر کسی نے کوئی چمنی بھی دینی ہوگی تو قیامت میں 500 نمازیں دے کر جان چھڑانی پڑے. ہمارے پلے سے ایک بھی نہیں ایسی جس میں توجہ اللہ کی طرف. کسی کا حق مارا ہے تو واپس کریں، بہن کا حق کھا گیا تو واپس کریں، بھائیوں کا حق کھا گیا تو واپس کریں، دکانداری میں دال رہا تو واپس کریں گے. جنت نہیں ہے، یاد رکھو. قیامت میں 3 کچہریاں، ایک جانوروں کی کچہری ادلا بدلا ہو کے سب ختم، اور ایک کچہری اللہ کی، اللہ معاف کریں گے، جاؤ گے معاف کیا چلو معاف. اور تیسری کچہری ہے حقوق العباد، اس میں کوئی معافی نہیں. بھائیوں کا مال کھا گئے، بہن کا مال کھا گئے. کہتے ہیں بہن کا نکاح نہیں کیا تھا، سارا سامان دے دیا تھا ہم نے، اس کا جو جیز دیا وہ والد صاحب کہتے ہیں ہم نے تجھے جیز نہیں دے دیا تھا، سارا تیرا حصہ تو تھا. اب بات ایسے کرتے ہیں کہ وہ بہنوں کو سمجھاتے ہیں
کہ تیرا بھائی غریب ہے تو اپنا حصہ اس کو دے دے، اس کا ذہن سازی کرتے ہیں اس کے. خدا علیہ السلام نے لکھا ہے کسی کے طیب خاطر کے بغیر یعنی دل کی مرضی کے بغیر اس کا مال کھانا حرام ہے. وہاں جنگی صاحب رحمۃ اللہ نے فیصل آباد کا بیان ہو اجتماع تھا، بارسین میں بیان ہوا، غالباً دن میں ذوق کے وقت تھا یا 10 بجے تھا. فرمانے لگے کہ ہم بچہ پیدا ہو گیا تو ساتھی غریب ہے، اسے مٹھائی نہیں کھلائی، اب اس کو سارے زج کر رہے ہیں تیرا بچہ پیدا ہو تو نے مٹھائی نہیں کھلائی ہے. اور وہ نہیں کھلانا چاہتا بیچارہ، اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، بچہ پاس ہو گیا، اب اس کا دوست کٹھے ہو گئے چلو جی ناندی کے ہوٹل میں چلتے ہیں. اب اس کے پاس ہمت نہیں ہے بیچارے کی، یا وہ کھلانا ہی نہیں چاہتا ہے، اب اس کو زبردستی اس سے مال کھانا ہی جائز نہیں ہے. کتنے مسائل ایسے آتے ہیں میراث کے، طلاق کے، وہ لینے کے مسائل سارے ہوتے ہیں. میں آپ کو کیا عرض کروں.